اس میں یہاں پہ اتنے بڑے علماء کرام موجود، اس طرح مفتی دانش صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، تصور صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، باقی سارے. اب ظاہر ہے ان کے سامنے میں کیا بات کروں گا. سمپل بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ہمیں مس کنفیوژن ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمانا ہے نا، یہ صرف پیسے ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ پیسے کماتے ہیں، کچھ لوگ عزت کماتے ہیں. کیا ہم عزت جو ہے ایک انسان ہے، اگر اس کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو اور جو اس کا کردار ہے وہ ٹھیک نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی دولت مند ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اصل میں کمانا بہت سارا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جن کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے لیکن ان کی اولاد نہیں ہے، تو آپ کیا ان کو امیر سمجھتے ہیں؟ اگر اس دنیا کا سب سے امیر آدمی جو ہے، اگر اس کی بیوی اگر اس کو چھوڑ کے چلی جائے تو وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مطلب ہے کہ کمزور اور سب سے غریب انسان سمجھے گا. تو اصل میں جو کمانا ہے اس کے بہت سارے جو پہلو ہیں وہ ہوتے ہیں. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کمانا صرف پیسے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں علماء کرام جو ہیں ان کے پاس کتنی عزت ہوتی ہے. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس تو کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہوتا، لیکن وہ عزت ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنے کردار سے کمائی ہوتی ہے. تو سمپل یہ ہے کہ ایک اس مس کنسیپٹ جو ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. اور پھر ہم اللہ کی نعمتیں جو ہے نا وہ صرف تھوڑی سی سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہیں اور آپ کو سایہ مل جاتا ہے تو اس وقت اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر آپ ایک بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو اس وقت گاڑی مل جاتی ہے تو اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی اور پانی کے چند آپ کو گھونٹ مل جاتے ہیں تو اس سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ پاک نے اس انسان کو اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ دوسروں کی جو ہے وہ فائدے کے لیے بھیجا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین ہوا جو دوسروں کو جس سے فائدہ ہو. ظاہر ہے میں عالم دین تو نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اتنا پتہ ہے، لیکن مجھے یہی بات سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے بہتری کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو قدرتی طور پہ جو ہے وہ بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ دوسروں کے لیے جو ہے اچھائیاں تلاش کرتے ہیں تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہتری اور اچھائی جو ہے آپ کے ساتھ آتی ہے. تصور صاحب کو ابھی سلطان صاحب نے پیر کہا، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پہلے مقابلے پہ آتے ہیں، پھر آپ اس کے اخلاق دیکھتے ہیں اور پھر آپ کرتے کرتے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اس کے سامنے کہ یار یہ بندہ اتنا اچھا ہے اور مطلب ہے کہ بیلوس جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس کو نہ تو کوئی دنیا کی کوئی چیز خرید سکتی ہے، نہ ہی اس کو کوئی آپ کسی دور کر سکتا ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جب آپ کے آ کے کسی کی محبت میں اس کو کہتے ہیں یار یہ تو میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اور اسی لیے اس بندے کا کہنا جو ہے ہم ٹال نہیں سکتے. تو ایک تو آج جو انہوں نے افتتاح کیا یہ بہت ہی زبردست بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت ظاہر کرائسس کا شکار ہے اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یار وہ اس طرح سروائیول جو ہے اس کا ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہے. اور اس پوزیشن میں آ کے جو ہے وہ اس طرح کی ایک فری جو ہے وہ ڈسپینسری کا افتتاح کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے. اب اس سے ایک بندے کو فائدہ ہوتا ہے یا 10,000 لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اب دیکھیں ایک انسان ہے، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اس میں ہم جیسے تیسے کر کے گزار بھی لیں، لیکن جب ہم آخرت میں جائیں اور اللہ ہم سے خفا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گھاٹا اور اس سے بڑا خسارہ جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم جو بھی کام کریں، جس طرح آیت ہے اس کا مفہوم بھی ہے، میں غلط ہوں تو آپ مجھے تصحیح بھی کر سکتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی اور میری جو بھی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو جب ایسا ہوگا تو پھر دیکھیں جب ہمارے ساتھ اللہ ہے نا تو پھر دنیا کے کسی بندے کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ راستے وہی کھولتا ہے. میں نے ایک ویڈیو لیکچر کا سلسلہ سٹارٹ کیا تو ہم نے کہا یار یہ پتہ ایویں ہی ہے، بس لگے ہوئے ہیں. تو کچھ عرصے بعد مجھے ایک بندے نے میسج کیا کہ جی آپ کی ویڈیو سن کے نا میری تو فیملی بچ گئی ہے، میں تو بیوی کو طلاق دینے والا تھا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو وہ کوئی ایشو تھا، اس نے ویڈیو سنی، اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کا گھر بچ گیا. مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک بیلوس کام تھا، ظاہر ہے اس کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس نے کسی کی زندگی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لائی ہے. اسی طرح یہ انہوں نے ایک قدم سٹارٹ کیے. ان کو دیکھ کے ہو سکتا ہے پاکستان بھر میں جو لوگ اس کام کو جو ہے وہ انیشیٹ کریں، یہ شروع کریں. چونکہ فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اس کا فائدہ ایک آدھ دن کو ہوتا ہے، اتنا آگے چل کے نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی ڈسپینسری ہے اور اس علاقے کے جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے یار کیا کریں، اگر ان کو یہ امید ہو کہ چلو یار میرا بچہ بیمار ہوگا یا میری فیملی میں کوئی بیمار ہوگا تو میں ادھر جاؤں گا اور بڑی عزت کے ساتھ اگر مجھے کوئی علاج مل جائے گا، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب کسی سے کوئی اس کا ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی کوئی مدد کریں تو کم از کم اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں، اپنی نگاہیں جھکا لیں، کیونکہ اس کو شرمندہ کرنا بھی مقصد نہیں ہوتا. تو سمپل یہ بات ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کام ہوگا اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر ساری دنیا خفا بھی ہو جائے تو اس کے لیے کیا اہمیت ہے انسان کے لیے. اور اگر اللہ خفا ہے تو ساری دنیا ساتھ ہو جائے تو یہ دنیا کے سارے تو ویسے ہی دھوکہ مطلب فراڈ ہے یا ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. تو میں آخر میں جو ہے وہ تمام دوستوں کو جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. قاری ایوب صاحب بھی ہیں، مفتی دانش صاحب ہیں اور باقی جو دوست ہیں ان سب کو. اور اسپیشلی مبارکباد تو تصور صاحب اور ان کے والد صاحب کو دینی چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں، پیروں کے پیر تو وہ ہیں. تو آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ.